سے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں، آج کی اس محفل میں ایک بزرگ سینئر ادیب محقق حلقہ ارباب ذوق کے سابق سیکرٹری اور اسلم راہی صاحب کے دیرینہ دوست قاضی عارف حسین تشریف فرما ہے۔ میری درخواست ہوگی اور بہت ہی محبت سے عاجزانہ درخواست ہوگی کہ مختصر سے مختصر خطاب فرمائیں جناب محترم قاضی عارف حسین۔ صاحب صدارت، معزز سامعین کرام، اسلم راہی صاحب کے حوالے سے ہمیں کیا عرض کرنا، بس میری تو یہ دعا ہے کہ آپ سلامت رہیں اور آپ کے ساتھ جو حادثہ گزرا ہے آنکھوں کی بینائی کا وہ واپس آئے اور ہم آپ سے بہت کچھ سنتے رہیں، بہت کچھ پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب۔ جناب پھولوں کے شہر پشاور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے نئی نسل کے شاعر جناب اسحاق وردک صاحب، جن کا ایک شعری مجموعہ آج آ چکا ہے، شہر میں گاؤں کے پرندے، ڈاکٹر اسحاق وردک صاحب سے درخواست گزار ہوں تشریف لائیں، آج کے مہمانان خصوصی میں یہ شامل ہیں، پرزور تعلیم سے استقبال کیجیے۔ بہت شکریہ عبید بھائی، صدر محفل محمد اظہار الحق صاحب، مہمانان خصوصی اور خصوصاً بزم اہل قلم پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے آج ایک ایسی محفل سجائی کہ ہم سفینہ خاک کے ساتھ ساتھ مختلف جزیروں سے گزرتے رہے اور ہم نے ایک عرصے بعد جو ہے ایک خوش رنگ شاعری سے حظ اٹھایا۔ دوستوں نے بات کی اور ان کی شاعری کی مختلف پرتیں سامنے آئیں اور ہر شعر پہ میرے ذہن کے نقشے پہ جو ہے ایک رنگ بنتا گیا، ایک تصوراتی تخیلاتی فضا بنتی گئی اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلم راہی صاحب ہمارے سماج کے تخلیقی ضمیر کا نام ہے۔ راہی صاحب کی شاعری میں جو منصب شاعری ہے اس کا حق ادا کیا گیا ہے۔ دوستوں نے کافی حوالوں سے ان کی لفظیات کا ذکر ہوا، ان کی جو شعری لحن ہے اور اس لحن کے اندر جو ایک کیفیت ہے وہ کیفیت آہستہ آہستہ ہماری شاعری سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ جناب نسیم سحر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہ ہماری تہذیب کے نمائندہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ نمائندہ تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب کے محافظ بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کی شکل میں ہماری وہ تہذیب جس کو ہم اردو تہذیب کہتے ہیں اور ان کی شاعری پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس شاعری کے پیچھے وہ جو ہجرت کا کرب ہے، وہ جو ورثے سے محبت اور عشق ہے، وہ شاعری کے ذریعے سے جو ہے وہ منتقل کر رہے ہیں۔ اور بڑی شاعری، اچھی شاعری وہ ہوتی ہے کہ جو ذہن کو رفعت دے سکے، جو ہمیں یہ تیقن دے سکے کہ شعر و ادب جو ہے وہ ہماری تہذیب کی روح ہے۔ دوستوں نے باتیں کی ہیں، مجھے بہت اچھا لگا اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی شاعری نے مجھے سرشار کر دیا۔ بہت شکریہ۔ پشاور سے ہی تشریف لائے ہوئے
آج کے مہمان پروفیسر خالد سہیل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ پروفیسر خالد سہیل خاکہ نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، اور ان کی شخصیت کی بہت جہتی ہیں، اور یوں کہیں کہ پشاور کی ادبی سرگرمیوں کے روح رواں بھی۔ تو میں بہت ادب اور محبت سے ان سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم جناب، سب دوستوں کو سلام۔ محترم اظہار الحق صاحب سے ملاقات ہو جانا بھی ایک ضیافت ہی ہے جب آپ پشاور سے پنڈی آئیں، اور پشاور میں بھی ہم تقاریب کرتے ہیں، لیکن جو معیار اور جو میں دیکھ رہا ہوں طرف، تو جو بھی اسپیکر آتا ہے بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ میں تو چونکہ پشاور سے آیا ہوں تو ڈر رہا ہوں کہ تاکہ کی غلطی نہ کر جاؤں، لیکن بہرحال بہت لطف آیا۔ پنڈی کو اسلام آباد کا جڑواں شہر کہا جاتا ہے، میں اسے پشاور کا بھی جڑواں شہر سمجھتا ہوں، اور پشاور پھولوں کا شہر تھا، پھول وہاں نہیں اگتے، لیکن پشاور کی محبت لے کر آیا ہوں، پشاور کا سلام لے کر آیا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب فرد عباس صاحب کا میں خاص طور پر مشکور ہوں۔ بازی صاحب ہمارے بھائی ہیں، زیدی صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، ملاقاتیں ہیں، لیکن جو انہوں نے یہاں سماج باندھ رکھا ہے اور یہ چند لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ اسلم راہی صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا، اور محض تھا بڑے نستعلیق گفتگو کرتے ہیں، جو زبان ہمیں رزق دیتی ہے، جو زبان مجھے نام دیتی ہے، پہچان دیتی ہے، وہ اس زبان کے امین ہیں، اور اہل زبان لوگوں سے ایسی بھی محبت میں کرتا ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس کتاب کی تقریب میں، چونکہ کتاب میں نے پڑھی نہیں اور اس پہ بول نہیں سکتا، تو آپ یوں سمجھیے کہ پروفیسر عرفان جمیل صاحب نے جو کچھ کہا ہے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں پشاور کا سلام آپ کو ایک دفعہ دوبارہ کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت اچھے، بہت عمدہ کہا آپ نے، کیا کہنے۔ جناب، آج کی محفل جس شاعر کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، اب میں روئے سخن ان کی طرف کرتا ہوں، اور میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب صدر محفل آدم جی ایوارڈ یافتہ معروف اور نہایت مشہور استاذ ذائقہ وقار محمد اظہار الحق صاحب، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہر وہ جس سے میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ نہیں کچھ کہہ سکیں گے، لیکن میں بہت خوش ہوا جمال زاہدی کو سن کر۔ جمال زاہدی نے بہت عمدہ پڑھا، بہت اچھا کہا، اور ہمارے نسیم چاہا صاحب سے تو مجھے پوری امید تھی کہ اللہ جانے یہ پورا اقبال لکھ کے لے آئیں گے، یہ تو بہت بڑے رائٹر ہیں اور بڑی سوچ کے مالک ہیں، کیونکہ میں ان سے بہت خوش ہوں۔ پھر ڈاکٹر صاحب جس طرح محبت کرتے ہیں، اور ڈاکٹر فرد عباس صاحب، اتنی محبت تو کوئی کسی کالج کے لڑکے نے بھی کسی سے نہیں کیا ہوگا۔ محبت کرتے ہیں اور ہر شاعر سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے صاحب سے کہا بھی کہ انہوں نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، بلکہ انہوں نے بیساکھی دی مجھے، بلکہ مجھے کھڑا کیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کر چلایا۔ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ میں بعض چیزیں پردے میں رکھنی ہوتی ہیں، اگر میں کھولوں تو وہ پردہ چاک ہو جائے گا۔ کتنی محبتیں کی ہیں انہوں نے بہت، اور ہر بات میں کوئی بات بھی ہوئی درگزر کیجیے،
کسی کی بات کو یہی ان کا درگزر کیجیے، اور یہی کربلا والوں کا عقیدہ ہے۔ یہی انجم خلیق بھی کرتا، جب کوئی بات کہی تو اسے کا درگزر کیجیے۔ ایک چشتی صاحب تھے مجذوب بزرگ، وہ بھی یہی کرتے تھے، تو ہم درگزر کرتے ہیں، اور میں بڑا خوش ہوا یہاں واقعی اگر یہاں آپ اربوں روپے ابھی لگائے تو یہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی جو ڈاکٹر صاحب کی اخبار کی خوشی ملتی ہے، اور جتنی محبت سے وہ ملتے ہیں اور جس طرح نرم لہجہ استعمال کرتے ہیں۔ اب رہا اظہار محمد اظہار الحق صاحب کا، محمد اظہار الحق صاحب نہ صرف میرے دفتر کے ڈائریکٹر میں رہے ہیں چند مہینہ، لیکن میرا حوصلہ بڑا کیا انہوں نے، اور میں اس وقت نیچے درجے پر تھا جس کی جنگ چل رہی تھی، تو ان کا جملہ یاد ہے مجھے کہ نہ جانے کیسے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی ترقی سے حسد کرتے ہیں، اگر میں ہوتا تو میں ایسے کر دیتا، لیکن اللہ کو ان کی دعا تھی جو ایک دم سے میری ترقی ہوئی اور میں اچھے پوسٹ پر گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، یہ ایک واقعہ ہے، خط لے جانے والا بھی موجود ہے ابھی، خط لکھا، اس کے بعد سے اسی سال میری بچیوں کی شادی ہوئی، اسی سال میری ترقی ہوئی، اسی سال مجھے اتنے پیسے مل گئے کہ میں مکان بنا سکا۔ یہ کرم مجھ پر رہا۔ کبھی کوئی پوچھے تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا اور مجھ پر کیسے عنایت ہوئی اور میں کیسے مدینہ پہنچا۔ کوئی پوچھے مجھ سے تو میں خدا حاضر نازر جان کے بتاؤں گا کہ میرے سرکار نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کیا دیا میں بتا نہیں سکتا آپ کو، میرے گھر والے جانتے ہیں، جو مانگا میں نے مجھے ملا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھی ملے، یہ بڑی مہربانی اللہ کی ہے کہ مجھے مل گئے، ورنہ ایسا گھومن دے ہی دیا تھا جو ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے۔ ارے اقبال نے جو لکھ دیا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھ دیا پنجاب کے بارے میں، وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن میں منہ نہیں کھولوں گا، اس لیے کہ میں بھید بھاؤ کا وہ قائل نہیں ہوں۔ میں زمین ہر جہاں جو زمین پناہ دیتی ہے میں اس کا بھی مجھ پر قرض ہے، اور میں محبت کرتا ہوں سب سے، بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہاں، ان میں سے ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ساجد صاحب میرے بڑے اچھے دوست، اور ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے رہے۔ ان کی ایک تنظیم ہے شعور ادبی بیٹھک، اس کے یہ صدر ہیں، لیکن اس قدر لوگوں کی یہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں لوگوں سے اور داد دیتے ہیں کہ انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے کچھ کہنے کا، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں چند شعر پیش کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو۔ بہت شکریہ۔ میری پوتی آج کہیں گئی ہوئی ہے، 7 سال کی ہے، ورنہ وہ پڑھ دیتی اور بہت اچھا پڑھتی۔ حسن بیگ کی بیٹی ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے، کل سنا رہی تھی ساری غزل۔ چاند نکلا نہیں ہے تیرے بعد، چاند نکلا نہیں ہے تیرے بعد، کوئی چہرہ نہیں ہے تیرے بعد، ایک عالم ہے مجھ کو گھیرے ہوئے پر وہ دنیا نہیں ہے تیرے بعد، ایک عالم ہے مجھ کو گھیرے ہوئے پر وہ دنیا نہیں ہے تیرے بعد، رات کٹتی نہیں ہے تیرے بغیر، دن گزرتا نہیں ہے تیرے بعد، دن گزرتا نہیں ہے تیرے بعد۔ دیکھیے کہ جلوہ کائنات آنکھوں میں ہم نے رکھا نہیں ہے تیرے بعد، جلوہ کائنات آنکھوں میں ہم نے رکھا نہیں ہے تیرے بعد، پانی پانی ہے کو سارے خیال، کیا بات، پانی پانی ہے کو سارے خیال، دست پیاسا نہیں ہے تیرے بعد، تشنا تشنا لگے ہے آب رواں،
कृष्णा कृष्णा लगे है आगे रवा, कृष्णा कृष्णा लगे है आगे रवा, कोई दरिया नहीं है तेरे बाद, कोई दरिया नहीं है तेरे बाद, हो गई कायनात सरबस्ता, हो गई कायनात सरबस्ता, कुफ्र खुलता नहीं है तेरे बाद, कुफ्र खुलता नहीं है तेरे बाद, तेरे होने से एक खिलकत का क्या खुदा था नहीं है तेरे बाद। और ये से लिखिए कि क्या मकान ला मकान सभी कुछ है, क्या मकान ला मकान जहां सब है, क्या मकान ला मकान जहां सब है, कोई सौदा नहीं है तेरे बाद, कोई सौदा नहीं है तेरे बाद, तेरे होने से एक खिलकत का क्या खुदा था नहीं है तेरे बाद। क्या मिटाने से मिट गई मखलूक, क्या मिटाने से मिट गई मखलूक, खल्क जिंदा नहीं है तेरे बाद, क्या मिटाने से मिट गई मखलूक, खल्क जिंदा नहीं है तेरे बाद। तेरे होने से था जहां अपना, तेरे होने से था जहां अपना, कोई अपना नहीं है तेरे बाद, तेरे होने से था जहां अपना, कोई अपना नहीं है तेरे बाद। जुल्मत शब के दरमियान रही, जुल्मत शब के दरमियान रही, एक दिया था नहीं है तेरे बाद। हमें अपनी जहांदारी बहुत है, जमीने दिल की मुख्तारी बहुत है, हमें अपनी जहांदारी बहुत है, जमीने दिल की मुख्तारी बहुत है। हवाओं पर नहीं महसूर कोई, हवाओं पर नहीं महसूर कोई, यहाँ हवाओं पर नहीं महसूर कोई, यही एहसान सरकारी बहुत है, यही एहसान सरकारी बहुत है। हवाओं पर नहीं महसूर कोई, यही एहसान सरकारी बहुत है। जिसे देखो वह है दस्तों गरेबा, जिसे देखो वह है दस्तों गरेबा, यहाँ दरअसल बेकारी बहुत है। जिसे देखो वह है दस्तों गरेबा, यहाँ दरअसल बेकारी बहुत है। जुबान की, दिल की, सोचों की, नजर की, यही तशखीस बीमारी बहुत है। किसी के ख्वाब ही रखने अगर हो, किसी के ख्वाब ही रखने अगर हो, तो दिल की एक अलमारी बहुत है। किसी के ख्वाब ही रखने तो दिल की एक अलमारी बहुत है। और ये शेर खास कहूंगा, देखिए कि कुरेजो मत ये खाकिस्तान हमारी, कुरेजो मत ये खाकिस्तान हमारी, उड़ी तो एक चिंगारी बहुत है, उड़ी तो एक चिंगारी बहुत है। सजा देते हैं जो महफिल सुखन की, सजा देते हैं जो महफिल सुखन की। अब्बास साहब, डॉक्टर साहब सजा देते हैं जो महफिल सुखन की, यही एहसास बेदारी बहुत है, यही एहसास बेदारी बहुत है। ये वो है सरनिगू सरदार जिनको, ये वो है सरनिगू सरदार जिनको गुरूरे शौक सरदारी बहुत है। जो हम हंसते हुए मिलते हैं राही, जो हम मिलते हुए हंसते हैं राही, यही रस्म रवादारी बहुत है। बहुत शुक्रिया एक बार आप बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों की, आपकी इस्तिकामत की दाद देता हूँ। ये आपकी मोहब्बत है कि आप मुस्तकिल तौर पर किसी गिरानी आपने महसूस नहीं की इस महफिल में, और यहाँ बड़ी मोहब्बत है, इसमें आपकी मोहब्बत से आपकी बड़ी इनायत। जनाब, एक रिश्ता तो हमारा किताब से है और एक और रिश्ता हमारा औराक से भी है। औराक जो वजीर आगा की इदारत में शाया हुआ करता था, क्या कह रहे हैं, और मेरा ताल्लुक जो है डॉक्टर शफीक आसिफ साहब से औराक के हवाले से है। मैं बड़े अदब से, बहुत मोहब्बत से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और इज़हार ख्याल फरमाएं। आपकी
بہت شکریہ عبید بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی، اور واقعی 1980 سے اور 2010 تک خوراک شائع ہوتا رہا، اور ہم نظمیں پڑھتے رہے، شاعری پڑھتے رہے عبید بھائی کی۔ تھوڑا سا ذکر میں کروں گا ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا، میرے بہت ہی پرانے دوست، بزم اہل قلم کا، اور ابھی ہمارے صدر گرامی قدر محمد اظہار الحق صاحب نے فرمایا تھا، خوشخبری کی بات ہو رہی تھی، تو یہ مضمون میں چھپواؤں گا، صرف باتیں کریں گے 2-3 منٹ، کیونکہ بہت اچھے مضامین پڑھے گئے، اور بڑی ہی خوبصورت باتیں ہوئی ہے۔ تو یہ بزم اہل قلم جس کا آغاز بہاولپور سے ہوا، آج سے کم و بیش 45-50 سال پہلے، اور ڈاکٹر فرحت عباس صاحب سے میرا جو تعلق ہے 1980 سے ہے، ڈاکٹر صاحب ہمارے سینئر تھے، اور بہاولپور کے حوالے سے ہی ہمارے ایک دوست جنہوں نے انتہائی خوبصورت مضمون پڑھا، پروفیسر عرفان جمیل صاحب، 1990 کے بعد اس سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، لاہور میں اور بہاولپور میں 90 کی دہائی میں ملاقاتیں ہوئی، اور ڈاکٹر صاحب کی آج بزم اہل قلم کا جو آغاز ہوا بہاولپور سے، ڈاکٹر صاحب اس وقت میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، اور وہاں کی جو بڑی ادبی شخصیات تھیں، شہاب دہلوی صاحب اور ظہور نظر صاحب، سید علی احمد، ان لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے وہاں محفل آرائی کی۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جہاں بھی گئے، بہاولپور میں انہوں نے 80 کی دہائی میں کل پاکستان ادبی کانفرنس کا انعقاد کیا، جس وقت بہت کم ایسی تقریبات ہوتی تھیں، اور اس وقت کی ایک دلچسپ بات سر صدر یہ ہے کہ اس میں ایک سیشن یہ بھی تھا کہ وہاں کے ایک بڑے سینما ہال میں سب جو اس میں شرکا تھے انہیں فلم دکھائی دی، تو ڈاکٹر صاحب نے ایسے کمالات اور بڑے بڑے فنکشنز کیے۔ ملتان میں بزم اہل قلم کے بہت سے پروگرام ہوئے، تو میں نے یہ خاص طور پہ جو آج چیز دیکھی ہے اسلم راہی صاحب کے حوالے سے، کہ ڈاکٹر صاحب شروع سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں ظہور نظر صاحب جیسی بڑی شخصیت، کیا کہنے جی، شہاب دہلوی جیسی بڑی شخصیت، سید علی احمد جیسی، اور ملتان میں آئے تو ارش صدیقی صاحب، ڈاکٹر آصف کنالی صاحب، اور حضیر صدیقی صاحب۔ حضیر صدیقی صاحب کو میں اس لیے ذکر کروں گا کہ احسان دانش کے وہ جانشین تھے، اس اعتبار سے اسلم راہی صاحب کے وہ استاد بھائی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف جو بڑی شخصیات ہیں ان کے ساتھ وقت گزرا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوان نسل کی رہنمائی بھی کی، اور ان کی تربیت بھی کی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ اور جب اسلام آباد راولپنڈی میں آئے تو ڈاکٹر صاحب اس دونوں شہروں کی جان بن گئے۔ تمام بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹر صاحب پاس تشریف لاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے ہیں۔ اظہار الحق صاحب اتنی بڑی شخصیت ہے، سچی بات ہے کہ 70 کی دہائی میں جو بڑے شاعر ہمارے سامنے آئے، محمد اظہار الحق صاحب، محمد خالد صاحب، خالد اقبال یاسر صاحب، غلام حسین ساجد صاحب، سرت حسین صاحب، ان لوگوں کو پڑھے بغیر نئی نسل شعر کیا ہی نہیں سکتی۔ تو میری اظہار صاحب سے ایک ملاقات ہے، ساہیوال کی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، سرگودا کی تحصیل ساہیوال، وہاں سر تشریف لائے تھے، اس عدالت میں ایک مشاعرہ ہوا تھا، تو وہاں ملاقات ایک بار ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اسلم راہی صاحب کے ساتھ اظہار بھائی سے جو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی میرے لیے، اور یہاں بڑے بڑے سارے لوگ موجود ہیں، عبید بھائی اور سارے، اور نسیم سحر صاحب سے تو اس وقت کا ہمارا محبت کا پیار کا رشتہ ہے جب یہ سعودی عرب میں تھے اور پاکستان کے تمام بڑے جرائد میں چھپتے تو اب بھی ہیں، اور مسلسل لکھ رہے ہیں ہر موضوع کے حوالے سے، دوستوں کی کتابوں کا تنقید تحقیق، اور بہت اچھا انہوں نے مضمون پڑھا ہے آج اسلم راہی صاحب کے حوالے سے۔ اسلم راہی صاحب کی کتاب جو ہے کلیات مجھے کل ہی ملی ہے، ڈاکٹر صاحب نے پوسٹ کی تھی، تو رات اسے میں نے پڑھا، 4-5 صفحے بھی اس پر لکھے، لیکن وہ بھی جلدی میں لکھے، اور سچی بات ہے یہاں جو مضامین پڑھے گئے ہیں اتنے معیاری مضامین، نسیم سحر صاحب، عرفان جمیل صاحب اور پروفیسر تفاخر صاحب، اتنی خوبصورت گفتگو، اتنی شاندار تقریر، 2 گھنٹے میں احساس ہی نہیں ہوا۔ تو یہاں تک اسلم راہی صاحب کی شاعری ہے
تو اس میں جب میں فلیب پڑھ رہا تھا تو افتخار عارف صاحب کی رائے پڑھی، تو اس سے اس وقت میں نے تصویر نہیں دیکھی تھی، ایسے کھولا تو پہلے پیج پہ تو وہ رائے مجھے اس طرح کی لگی جیسے کسی نوجوان شاعر کے بارے میں رائے دی ہے، ایسے جیسے نوجوانوں کے بارے میں رائے دے دی جاتی ہے. لیکن میں نے تصویر دیکھی، شاعری پڑھی، اتنے پختہ کار شاعر اور اتنا انہیں دسترس شاعری پر، بحروں پر، اور اتنے شاندار مضامین. وہ نہ صرف شاعری غزل کی روایت سے آشنا ہے بلکہ ان کے ہاں جدید جو شاعری کی ڈکشن ہے وہ سارے ہمیں رنگ جو ہے اس میں ملتے ہیں. حمد و نعت، سلام، غزل، نظم، رباعیات، ایسا خوبصورت یہ خزینہ ہے سفینہ خواب. میں سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ میں نے اسلم راہی صاحب کو نہیں پڑھا تھا، نام پہلے سے سنتے رہتے تھے اسلام آباد کی محافل کے حوالے سے، لیکن یہ کتاب پڑھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعری ارمغان ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت ایک کلیات ہے. اور میں اس خوبصورت کتاب کی اشاعت پر جناب اسلم راہی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے احسان کیا ہے کہ اپنی کتابوں کو کلیات کی صورت میں محفوظ کیا ہے اور یہ ایک دستاویز بن کر ہمارے سامنے آئی ہے. اور یہاں اسلام آباد راولپنڈی کی بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں اور جناب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریب کئی حوالوں سے یادگار ہے. میں ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلم راہی کے ساتھ اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور بہت سے دوستوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق قاسم صاحب. میں جناب اختر عثمان کی آمد پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. سلامت رہیں جناب اختر عثمان صاحب، بہت خوبصورت شاعر اور صاحب طرز، صاحب اسلوب شاعر اور ہماری راولپنڈی اسلام آباد کا فخر ہے. میں چاہوں گا کہ اختر عثمان صاحب تشریف لائیں. محفل کیونکہ اختتام کی طرف ہے، جو آئے ہیں چاہتا تھا کہ ذرا دم لے لیں. بہرحال میری آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. ظاہر خیال ہے. بہت اچھے، بہت میرے مجلس برادر مکرم جناب محمد اظہار الحق صاحب صاحبان مسند رشید خصوصی اور خواتین و حضرات، میری اسلم راہی صاحب سے شناسائی کو 41 برس اور یہ وہ زمانہ ہے جب جامع ادب ایک تنظیم ہوا کرتی تھی جس کے مستمن تھے وہ جام نوائی بدایونی تھے اور انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مشاعروں. تو وہاں راہی صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جوشہ ادب کے مشاعروں میں مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں اور ان کے ساتھ شاگرد بہت سارے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. تو ہماری جو ایک روایت تھی کئی مشاعروں والی اس کو قائم رکھا بزم جامع ادب میں، اور دوسری جو روایت ہے عام مشاعرہ اس کو گوشہ ادب میں قائم رکھا. یہ وہ دور ہے آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور وہ عربی میں جو کہتے ہیں من صنف لک الاستاذ، وہ کہ جس نے نیا کام کیا، نئی صنف میں کچھ کیا یا نئی صنف ایجاد کی، وہ ہدف بنا.
من صنف قد استهدى. لقد استهدى. So 90% لوگ اس وقت جناب ضیاء الحق صاحب کے تتبع میں غزل کہہ رہے تھے. کوئی شک نہیں. اور کم لوگ ایسے تھے جو ان سے ہٹ کے یا کہنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جو نوجوان اس وقت نمایاں ہوئے ان میں سب سے زیادہ جو اثر لیا وہ رفیق سنجیوی نے اس اثر کو قبول کیا اور اچھی غزل کہی. لیکن ظاہر ہے یہ دو انتہائیں ہیں غزل کی کہ غزل کے حق میں فراق کا وہ کہنا کہ یہ انتہا ہے، اور کلیم الدین احمد کا یہ کہنا کہ یہ نیم باشی سمجھے سخن. تو اس وقت تقابل میرا پہلا مشاعرہ جو میں نے اسلم راہی کے ساتھ پڑھا وہ اوروں سے جا ملے ایک مصرع تھا. مجھے شرارت ہوئی، میں نے اس کو ہم سے جو آشنا سر شعر وفا ملے مطلب نکل گیا تو اور اس طرح اور سب کا جو ہنر ہے کریے بے اعتبار میں من خواستم بشہر شما مرد کاملے. یہ وہ جو تھا نا فارسی کی طرف رجحان دری کا فائدہ تھا، دادی کی دری کا، اگرچہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، ہماری پیدائش سے بہت پہلے رخصت ہو گئی ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے. پھر آہستہ آہستہ قربت ہوتی گئی اور ان کا مزاج جو ہے الگ غزل کہنے کا وہ سمجھ آتا کہ ہر شخص کوشش کر رہا ہے تو کیوں نہ میں بھی الگ غزل کروں، اور انہوں نے کہی اور کتابیں بھی آئیں اور یہ کتاب ابھی جو میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن اس کی بہت ساری چیزیں مجھے یاد ہوں گی، مجھے پتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود اتنا عرصہ ہی ادب کو دے دینے بات ہے بجائے اس کے کہ بندہ غزل جیسی صنف جو ہے وہ کہ جس پر کلیم الدین احمد نے جس کو ریزگی کہا تھا کہ غزل کا ہنر ہے، عیب نہیں ہے، لیکن مغرب زدگی جو ہے نشہ ٹاکسیکیشن جو ہے اس کا شکار لوگ جو ہے وہ اس اعتراض کو اس طرح سمجھ نہیں سکے. فراق جو کہتا ہے کہ میں ثقافت کلچرل مسلم ہوں، کیا اس کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے. واہ. لیکن کلیم الدین احمد جب یہ کہتا ہے کہ اردو غزل وحشی ہے اور ریزگی کا شکار ہے تو وہ امیٹیٹ کر رہا ہے اس انگلش ٹریڈیشن کو جس کا جوہر اسے نصیب نہیں ہے. میں اپنی ایک 42-43 سالہ طالب علمی سی جو ہے اس میں جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اردو اور فارسی کی تمام بڑی غزلیں جو ہیں وہ وحدت تاثر رکھتی ہیں، اور اردو کی فارسی کی تمام نظمیں بڑی نظمیں وہ تمثیلی ہیں. تو جو بات آپ پوری غزل میں نظم میں کہہ دیتے ہیں
وہ ایک شعر میں ایک مصرے میں آ جاتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ایک شاعر کے ایک شعر کے دو مصرے اپنی اپنی جگہ مکمل ہوتے ہیں. مثلا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کیا کہہ رہے یہ اپنی جگہ مشہور ہے. دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، یہ اپنی جگہ مشہور ہے. تو ہمارے میر سے یا انیس سے یا غالب سے یا اقبال سے، اقبال نے تو خیر جن اساتذہ کی زمینوں میں فارسی میں غزلیں کہیں ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. اگر شیخ علی حزی لاہیجی یہ کہتا ہے کہ میں گرفتیم بجانم سر راہ گاہے او ہم از لطف نہم داشت نگاہ گائے، تو جرت کے قلم سے نکلتا ہے کہ سرسری ان سے ملاقات ہے گاہے گاہے، صحبت غیر میں گاہے سر راہ گاہے. اور ذوق کے قلم سے نکلتا ہے کہ اس طرف بھی تمہیں لازم ہے نگاہ گاہے، دم بدم لہجہ بلہجہ نہیں گاہے گاہے. کیا کہنے. تو اقبال ایک دم پکار اٹھتا ہے، نشوز پر گئی چشمم پر کھاہے گاہے، دیدیم ہر دو جہان را بے نگاہے گاہے. کہ ایک پر ایک کاہ بنا آنکھ کا پردہ گاہے، دونوں عالم کو بیک چشم بھی دیکھا گاہے. کیا کہنے. یہ اقبال کا کمال ہے، مطالعہ کا بھی کمال ہے. اور ہم نے اسلم راہی سے صبر سیکھا کہ کاتا اور لے دوڑی نہ کیا کرو، صبر کرو. جو اقبال نے بہت پہلے ہم نے سمجھا دیا تھا کہ نغمہ ہے بلبل شوری در تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا. تو ہم نے یہ سیکھا. پھر جو راست روی ہے وہ سیکھی اسلم راہی سے، اور متعلقات جو دین اور دنیا کے وہ سیکھے کہ زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان دونوں سطحوں پر جو زندگی کرتا ہے اس پر توازن از حد لازم ہے. میں ایک عادت شروع سے یہ حوالہ دیتا ہوں، تو میں وہ جو بات میں اجازت صاحب کی کر رہا تھا اس کا حوالہ بھی دیتا چلوں کہ یہ غزل 85 میں نئی کہیں 84 میں آئی تھی کہ سنو تلے رام دے خوشی سے مگر یہ سن لیں گناہ عیش ہے سوار میں نے نہیں کیا تھا. سفید ریشم کی اوڑھنی میرے ہاتھ میں تھی مگر اسے داغدار میں نے نہیں کیا. کیا کہنے. اس زمین میں پھر رفیق سنجیوی نے بھی غزل کہی، بلکہ اس کے شعر جو ہیں ان زمینوں کے بغیر بھی جو اثرات آئے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں غور سے پڑھیں. سبز آنکھوں میں تیر اور ایک رات کا ذکر جو ہے اس میں آپ کو کشتیوں میں امامہ پوش فقیر رفیق سنجیوی اور دریا کے پار ننگے سر، یہ سارے جو معاملات ہیں مسلم تہذیب کو ہلکائے شعر میں ڈالنے کے، شعری قالب عطا کرنے کے، وہ وہاں سے شروع ہے. حالانکہ ایک شاعر خود کہہ بھی رہا تھا کہ لغت پرانی ہے میں معانی بدل رہا ہوں،
تمہارے دریاؤں کا میں پانی بدل رہا ہوں. واہ واہ واہ. یا یہ بھی کہا کہ میرے اسلوب میں لوگ بات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ظاہر اچھا نہیں لگا ہوگا, کچھ کو اور کوئی مسائل ہوئے. تو میں نے رائی صاحب کو ایک آدھ مرتبہ کے علاوہ ڈی ٹریک ہوتے نہیں دیکھا. بعض مشاعروں میں لوگ شاعری کرتے تھے, وہ مثنوی کی بیر میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی جو گلزار نسیم والی بیر, مفعول مفاعل فعول, جی جی, وہ مصرع دے دیا تو پتہ چلا کہ 90% شعراء جو ہیں وہ خشکی پہ پڑے ہیں. انور مسعود والی بات یوں شعر بیر سے باہر ہیں کہ خشکی پہ پڑے. تو انہوں نے اپنا ایک الگ انداز اپنی استاد طبع کے مطابق الگ رکھا اور ہمیں سمجھاتے, اس وقت سمجھاتے رہے کہ کسی اس کو غیر جو شاعر ہے یا جس کا فیشن شاعری ہے, رائی صاحب نے ہمیں یہ سمجھایا کہ فیشن والوں کے قریب بیٹھنے کے بجائے پیشن والوں کے قریب بیٹھا, کیونکہ شعر جو ہے وہ پیشن ہے, فیشن نہیں. جو لوگ ضرورتاً شعر کہتے ہیں یا محظوظ ہونے کے لیے یا کرنے کے لیے شعر کہتے ہیں, وہ شاعر نہیں ہوتے. بلکہ مثلا ان کا جو مقابلہ ہے خود ان کے جو معاصرین ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان سخن الگ ہے. مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ شعراء کے درمیان تقابل اسی وقت ہو سکتا ہے جب ان کا مضمون سخن نہیں ہو. تو اس زمانے میں پوچھنے والے کو ہمارے جیسے ہی ہوتے تھے. تو اس نے کہا کہ پھر بھی آپ نے فرمایا شرول ربائن والقیس راکب والناب آشا اذا راغب والآشا اذا راہب. کہ عرب کا سب سے بڑا شاعر امر القیس ہے جب وہ سوار ہو, نابغہ ہے جب وہ خواہش کرے, آشا ہے جب وہ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ہو. تو پڑھنے والے جنہوں نے سبا مولکات دیکھنے کی توفیق جن کو ہوئی ہے وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ایک محمل میں بیٹھی ہوئی انیزہ کا قصیدہ کہنے کے باوجود امراء القیس گھوڑے سے ایک مصرے میں بھی نیچے اترتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح نابغہ خواہشوں سے بھرا ہوا ایک آدم آشا اور نابغہ شدید خوف و ہراس میں مبتلا ایک آدم, یہ ایسنس ہے پوئٹری کا اور اس کا. تو خود میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اسلم رائی صاحب کو, اور صاحب صدر کی اجازت سے مولانا کائنات کے ایک شعر پڑھ کے اجازت بھی چاہتا ہوں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم الملل جوہار جمال. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مستر عثمان بڑا علمی ادبی اور پارے بلیغ اپنی گفتگو میں بکھیر رہے تھے. میں آپ کے اور صاحب صدر کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا, اور بغیر تاخیر اور تعویق کے میں آج کی اس تقریب کے صاحب صدر جناب محمد اظہار الحق صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. آپ کی پرزور تالیوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمانان گرامی، صاحب شام اور صاحب کتاب اور ڈاکٹر صاحب یہاں نہیں ہیں، عباس صاحب، فرت عباس صاحب. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وسائل تو قدرت بہت سو کو دیتی ہے، لیکن فیاضی اور وسعت قلبی نہیں دیتی. ڈاکٹر صاحب جس وسیع قلبی کے ساتھ اور فیاضی کے ساتھ اور جس دلرسٹی کے ساتھ آ گئے ہیں، میں آپ کی غیبت کر رہا تھا، آپ اوپر سے آ گئے کہ جس وسیع قلبی اور فیاضی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اپنے وسائل کا استعمال کر رہے ہیں ادیبوں کے لیے، شاعروں کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی تشہیر کے لیے اور ان کی کتابوں کی تقاریب کے لیے، یہ بہت قابل تحسین ہے. کاش ہمارے باقی جو ثروت مند لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ بہت کم ہوتا ہے. نارملی تو ہر قرا این دہن آن دہن، لیکن اللہ نے آپ کو دونوں چیزیں عطا کی. بہت اچھی گفتگو ہوئی، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر صاحب نے تو شورش کاشمیری کی یاد تازہ کر دی، ماشاءاللہ مقفع مسجع اور مرصع گفتگو فرمائی. پشاور سے جو تشریف لائے وہ کہہ رہے تھے پھولوں کا شہر نہیں ہے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ جیسے پھول تو ہیں وہاں، اور آصف شفیق صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. یہ ڈاکٹر صاحب کا ذکر جس انداز سے کر رہے تھے اس سے میں سمجھا کہ یہ طبیب ہیں، لیکن یہ دوسرے ڈاکٹر ہیں جو روحانی اور ذہنی مریضوں کا علاج. بہت اچھے. اختر عثمان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ جس کھلے دل کے ساتھ وہ میرا ذکر کر رہے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، یہ لوگ نہیں کرتے. جس تتبع کا یہ ذکر کر رہے، اصل میں انہوں نے ایک چند فقروں میں اسلام آباد کی ادبی تاریخ دوہرا دی. میں بھی اس زمانے میں یہی تھا، پہلے طالب علم تھا، پھر نوکری میں آ گیا. تو جام نوائی صاحب، ان کے سب فرزند کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا، آفتاب ظفر، مہتاب ظفر. مہتاب ظفر صاحب. تو ہم بھی وہاں جاتے تھے، لیکن کیونکہ شروع سے ہی ایک اریٹیشن تھی طرح مشاعرے سے کہ یہ قدامت کا نشان ہے، تو اس سے ہم نے تو بہت پرہیز کیا اور احتیاط کیا. لیکن گوشہ ادب جو ہے، اللہ بخشے ہمارے دوست جن کا انتقال ہو گیا، جی شہدا چشتی، اور پھر وہ اختر عثمان سے بھی اس زمانے میں ہماری ملاقات رہتی تھی. کوئی ایسا صاحب دل ہو اور ایسا صاحب قلم ہو جو اسلام آباد کی اس ادبی تاریخ کا، جس کا ایک مختصر خاکہ بہت جامعیت کے ساتھ اختر عثمان صاحب نے کھینچا ہے، اس کو وہ قلم بند کرے. اور یہ اسلام آباد کی ادبی تاریخ جو ہے وہ ہم سب وہیں سے نکلے ہیں، وہیں سے اٹھے ہیں، وہیں سے ہمیں تحریک ہوئی، وہاں سے ہمیں یہ شوق پیدا ہوا، تشویق بھی ہوئی، پھر وہیں ہماری غیر مری انویزیبل ہماری اصلاح بھی ہوتی رہی. وہاں شہر میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. تو جس تتبع کا ذکر کر رہے ہیں اختر عثمان، اس وقت ہمارا بھی جوانی کا زمانہ تھا، تو بہت غصہ آتا تھا کہ ہمارا تتبع کیوں ہو رہا ہے. تو وہ ایک شعر انہوں نے بھی کئی مشاعروں میں میرا سنا کہ میری اترن سے اپنی سطر پوشی کر رہا ہے وہ، میرے ذوق غزل نے کیا اسے نادار کر ڈالا. اور پھر ایک بہت ہی شرارتی شعر ہو گیا کہ میں ان کے کشکول میں زمینیں تو ڈال دوں گا، مگر یہ دریوز گر مضامی کہاں سے لیں گے. کیا کہنے. اب اس نو پیری میں وہ جوانی بھی نہیں ہے اور وہ آوانوں کی حیوانیت بھی نہیں رہی، تو اس لیے اب غصہ نہیں آتا. لیکن بہرحال اختر عثمان صاحب علم ہیں، اور اب جب بہت چند لوگ فارسی کا عالم بلند کی ہوئی ہیں، وہ فارسی کے عالم ہیں، باقاعدہ شاعر بھی ہیں، فارسی میں شعر بھی کہتے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے. اور وہ ایک اب اختر عثمان جو ہے وہ ایک دبستان بن گیا ہے، بے شک لوگوں کی تربیت بھی کرتا ہے، اس میں اعتراف کرنا چاہیے. اور وہ ایک ادارہ ہے، اور جہاں سے علم کی اور ادب کی
اور فن کی کیا کہنے پیچیدگیوں کی اور باریکیوں کی بے شک علم کے جو سوتے پھوٹ رہے ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جی جی بالکل. اختر عثمان جناب اسلم راہی سے میرا تعلق، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ادارے میں کام کرتے تھے، پتہ نہیں وہاں مین کا یہ میرے ماتحت تھے یا مین کا ماتحت، یہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ اس وقت جوان بھی تھے اور ویسے خوبصورت تو یہ آج بھی ہیں، لیکن اس وقت یہ واقعی بہت خوش روح نوجوان تھے اور تب سے میرا ان سے تعلق ہے. اور چند ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہم جیسے فقیروں کو وہ کہتے ہیں جی آ کر صدارت کریں اور ہم التماس برتتے ہیں، چھپتے ہیں، لیکن اختر راہی وہ ہیں کہ اگر یہ مجھے نہ بھی بلاتے صدارت کے لیے تو میں خود، اگر مجھے اطلاع ملتی تو میں آ کر سب سے پیچھے بیٹھنا بھی اپنا اعزاز. ان کی شاعری پر بہت اچھی گفتگو ہوئی، تجزیے بھی ہوئے اور شاعری پڑھی بھی گئی، کچھ غلط کچھ صحیح، بہرحال وہ تو سارا دال دلیا اکٹھا ہوتا ہی ہے. لیکن میں اس سارے قصے میں ایک اور چیز کا ذکر کروں گا، اور وہ جس کی طرف کسی نے ابھی ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ وہ ایک بڑا حساس موضوع ہے اور اس کا شکار اختر راہی بھی ہیں، اختر عثمان بھی ہیں، ڈاکٹر وحید بھی، سارے جنون شعراء ہیں، میرے جیسے ظالم بھی ہیں. کچھ عرصہ پہلے میں لاہور جب جاتا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں اور انٹر کالج میں، ہمارے دوست ہیں ریٹائر ہو گئے، فارسی کے شعبے کے صدر معین نظامی ان کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا بی اے کی کتاب تھی اردو کی، تو میں کیوراسٹی دیکھتا رہا کہ اس میں مجید امجد کا کوئی نظم نہیں تھی. بہت تفصیل سے میں نے دیکھا، 3rd ایئر کی کتاب، 4th ایئر کی کتاب، تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک مافیا ہے جو مجید امجد کو اوپر نہیں آنے دے رہا. بے شک. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ سورج کو آپ وہ حشر کشمیری کا شعر جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو کاپیوں کی پشت پر لکھا ہوتا تھا نا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب دیکھیں مجید امجد کا ریوائول ہو رہا ہے، اس کی کلیات بار بار چھپ رہی ہے، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں. یہ مافیا ہر زمانے میں رہا ہے. آپ دیکھیں غالب کے زمانے میں بھی ذوق ایک مافیا کو لیڈ کر رہے تھے، ظاہر ہے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ کہاں ذوق اور کہاں غالب. پھر جتنا عرصہ درباروں کا رہا تذکرہ، تو اس میں بھی جو پی آر تھی بادشاہوں کے کورٹ کی، اس نے بہت سے جینون شعراء کو اخفاء میں رکھا، پس منظر میں رکھا، وہ بیک بینچر رہے. وہی مافیا تھا جس نے محمود غزنوی سے کہا تھا کہ تم نے 30 شعر اشرفی کا وعدہ کیا تھا تو پھر اس سے پھر گیا، وہ بھی مافیا ہی تھا. تو آج کل بھی ایک مافیا ہے، اور میں اسلم راہی جیسے شعراء کو فقیر شاعر کہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بغیر پی آر کے ادب پر بہت سی